أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تو ان کو سمجھے گا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پر. اگر تو ان کو دیکھے تو تو ان کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، اور ان کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر ان کا رعب بھر جائے گا. اور اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ اٹھائے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو یعنی سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے ہو. بس تم بھیجو تم میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ لے کر شہر کی طرف، اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. پھر وہ اس میں سے تمہارے لیے کھانے کی چیز لائے، اور وہ ہوشیاری کے ساتھ رہے اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے دے. محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے گھر سے نکل کر غار پر پہنچے تو ہم نے اس غار کے اندر ان سارے اصحاب کہف کے لوگوں کو سلا دیا، اور ان کے سونے کی طریقہ اور ان کے سونے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ اگر کوئی اچانک وہاں جا کر دیکھے تو ایسا ہی لگے کہ یہ سوئے نہیں ہے بلکہ جاگ رہے. اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تو ایسا ہی سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اور اتنی مدت تک اگر وہ ایک آدمی ایک ہی طریقے سے پڑا رہے تو زمین کی وجہ سے اس کے بدن کے اوپر دھبے اور چھالے پڑ سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انتظام یہ کیا تھا کہ تھوڑی مدت کے اوپر ان کی کروٹوں کو بھی بدلتے رہتے تھے تاکہ ایک ہی ہیئت کے اندر سونے کی وجہ سے کہیں ان کے بدن پر چھالے نہ پڑ جائے. قرآن کریم کے اندر یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ انسان یعنی یہ اصحاب کہف کی کروٹ کو تو ہم بدلتے رہے، لیکن کتے کے بارے میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ کتے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا کتا تو 300 سال تک مسلسل اپنی کمر اور اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر دہلیز کے اوپر یعنی غار کے انٹرنس اور غار کے داخلی حصے کے اوپر بیٹھا رہا. اس کی کروٹ کے بدلنے کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے کروٹیں بدلی. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام یہ ہے کہ اگر انسان ایک ہی حالت میں ایک جگہ پر پڑا رہے
تو اس کے بدن پر تو چھالے پڑ سکتے ہیں، اس لیے اس کو سونے کی حالت میں تھوڑی تھوڑی دیر پر کروٹ بدلنا ضروری۔ لیکن کتا ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جانور ہے کہ اگر وہ ایک ہی حالت کے اوپر کتنی بھی مدت بیٹھا رہے، لیکن اس کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے زمین کا اثر یا زمین اس کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر چھالے نہیں پڑ سکتی، اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اصحاب کہف کے لیے تو کروٹیں بدلنے کا انتظام کیا، لیکن کتا بس مسلسل 300 سال تک اسی طرح اپنے ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ بھاگے ہوئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور ضروری تھا کہ کوئی بھی آدمی ان کو دیکھ نہ لے، اس لیے ہم نے غیبی انتظام یہ کیا تھا کہ ان کے سونے کے بعد ایک قدرتی طور پر رعب ڈال دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر وہاں پر بھول سے بھی آ جائے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر ہی تم دبا کے بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، جس وقت وہ سوئے ہوئے تھے اگر تو وہاں پر پہنچ جائے اور ان کو دیکھ لے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان کو دیکھ کر ہی تو دوڑ لگا دے گا، بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی ہیبت بنا دی تھی کہ کوئی بھی آدمی ان کو دیکھے تو ان کو دیکھ کر ہی اس کے اندر گھبراہٹ تاری ہو کر وہ بھاگ جائے، تاکہ یہ ان کی نیند کو نقصان نہ پہنچا سکے، خلل نہ ڈال سکے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت کا نشانی تھی، 300 سال تک مسلسل اسی طرح سے یہ لوگ سوتے رہے۔ اب اس 300 سال کی مدت کے اندر اس علاقے میں اور اس حکومت کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی۔ دقیانوس بھی مر گیا، اس کے سپہ سالار اور اس کے سارے لشکر بھی مر گئے، اور اس کے بعد نسلن بعد نسلن، یعنی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، ایسی 3 پیڑیاں اور کئی پیڑیاں بدل گئی۔ اخیر کے اندر یہ 300 سال کے عرصے کے بعد اس علاقے کے اندر پورا ماحول بدل گیا۔ وہ وقت تھا جب یہ اصحاب کہف نکلے تو بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، لیکن اب 300 سال کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ آ گیا تھا کہ وہاں بتوں کی عبادت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ عیسائی کی عبادت اور کرسچن مذہب ان کے اندر عام ہو چکا تھا، یہ حکومتی مذہب بن گیا۔ اب 300 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو کھولی اور وہ بیدار ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی 300 سال کے بعد آنکھ کھلی تو وہ آپس میں کہنے لگی کہ یار ہم کتنی دیر سے سوئے ہیں یہاں پر، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، 5 گھنٹے ہوئے۔ تو ایک نے کہا کہ ہم جب آئے تھے تو صبح کے وقت آئے تھے، رات کے وقت نکل کر صبح ہم کار کے اندر گھسے تھے، اور ابھی جب ہم نکل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 10-11 بجے، تو ہم 2-3 گھنٹے سوئے۔ 300 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اسی طرح ان کو دوبارہ زندہ کیے، دوبارہ اٹھائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ چنانچہ ایک کہنے والے نے پوچھا کم لبثتم، تم کتنی دیر سوئے؟ قالوا لبثنا یوما، لگتا ہے کہ ایک دن، شاید کل اس ٹائم پر سوئے تھے اور آج اسی ٹائم پر اٹھے تو 24 گھنٹے ہم سوئے، او بعض یوم، یا اس سے کچھ کم حصہ۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے کہا کہ جتنی بھی دیر سوئے ہو بات چھوڑو یار، جتنا ٹائم گزر گیا، اب تو بھوک لگی۔ 300 سال تک سوئے رہے، ان کو بھوک کا کوئی احساس نہیں، پیاس کا کوئی احساس نہیں، پیشاب کا بھی تقاضا نہیں ہوا، پاخانے کا بھی تقاضا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی 300 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی فوراً ان کو بھوک کا احساس ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے آپس کے اندر کہا کہ بھائی کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے؟ تو وہ جو اینٹھونی چرواہا تھا اس نے اپنے جیب سے ایک سکہ نکالا، کہا میرے پاس یہ۔ تو اب کہا کہ بھائی کوئی ایک آدمی کھانا لینے کے لیے جائے، لیکن اس موقع پر بھی یہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس واقعے کو قرآن میں نقل کرتے کہ جب انہوں نے کھانا لینے کے لیے آدمی کو بھیجا اس وقت ان کی خاص نصیحت یہ تھی کہ بھائی شہر میں جاؤ لیکن پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ اللہ نے اس واقعے کو اس بات کو اسپیشل بیان، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو جو مقصد ہوتا ہے، جس سے عبرت مقصود ہوتی ہے، ان باتوں کو بیان کرتا ہے، ساری تفصیل بیان نہیں کرتا۔ تو یہ جملہ جو انہوں نے فرمایا اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ اصحاب کرام 300 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد اتنی سخت ترین بھوک لگی ہے، اس موقع پر بھی یہ بات نہیں بھولے کہ میں پاکیزہ کھانا لانا ہے، بس بھوک لگی لاؤ جے ہوئے نہیں، پاکیزہ کھانا لاؤ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکیزہ غذا اور حلال غذا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے حلال غذا اور پاکیزہ غذا انتہائی بلکہ بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ پاکیزہ غذا کھاؤ، اس لیے کہ پاکیزہ غذا کھائیں گے تو اس کی برکت سے پاکیزہ اعمال وجود میں آئیں گے، اور اگر غذا حرام کھائیں گے، ناپاک غذا کھائیں گے، پھر اس کے بعد پھر اعمال بھی اسی طرح کے گندے اور ناپاک اعمال اور خیالات بھی اسی طرح سے آئیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کا جو ٹکڑا حرام غذا سے بنا ہو فالنار اولا بہ، تو اس بدن کے حصے کے لیے تو جہنم ہی زیادہ لائق ہے، یہ بدن کا حصہ تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کے اندر انتہائی پراگندہ بال والا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، سفر کی حالت میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ بھی سفر کی حالت میں اور دعائیں مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب میرا یہ کام کر دے، اے میرے رب یہ میرا کام کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا یستجاب لہ، اس مقبولیت کی وقت کی دعا بھی اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام کے، لباسہ حرام وغذاؤہ حرام، اس کی جو خوراک ہے، وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو پاکیزہ غذا، حلال غذا، یہ ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی غذا پاکیزہ ہوگی اسی غذا کی برکت سے اس کے خیالات بھی پاکیزہ بنیں گے، اور غذا جتنی حرام کی اور جتنی وہ ناجائز طریقے کی کھائے گا، پھر اس کی سوچ، پھر اس کے خیالات بھی اسی طرح کے گندے رہیں گے۔ آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر گندے خیالات اور گندی سوچ، اور بس یہ کر ڈالو میں وہ کر ڈالو، یہ سب غذا کا اثر ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکیزہ غذا کھاؤ گے پاکیزہ خیالات آئیں گے، حرام غذا کھاؤ گے حرام خیالات تمہارے دل و دماغ کے اندر اترتے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ غذا اور حلال غذا کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکسب الحلال فریضۃ بعد فرائض اللہ، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، روزوں کو فرض قرار دیا ہے، زکات کو فرض قرار دیا ہے، اسی طریقے سے حلال کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ جب آدمی حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے
اپنی دکان کے اوپر بیٹھتا ہے یا مزدوری کے لیے جاتا ہے تو مصلی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے نا، یہ دکان پر کمانے پر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکسب الحلال، حلال کمائی کرنا فریضۃ بعد فرائض اللہ، نماز روزے جس طرح سے فرض ہے اسی طرح سے یہ بھی فرض ہے، اور ایک فریضے کو ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے نماز کو روزے کو ادا کرنے پر، وہی ثواب تم کو دکان کے اوپر بیٹھ کر کمانے کے اندر نہیں ملے گا کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے حلال کمانے کا، میں یہ کمانے کے لیے آ گیا، تم مجھے پاکیزہ حلال روزی عطا فرما۔ تو یہ جتنی دیر دکان پر بیٹھے گا اس بیٹھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے 24 گھنٹے کی جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اعمال ہماری عبادت بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے، اپنی آنکھیں کھول کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، فباہی نفسہ، اور اپنی جان لگاتا ہے، اپنے اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتا ہے، کوئی کس کام میں، کوئی کس کام میں، کوئی کس کام میں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمُعْتِقُ نَفْسَهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یہی زندگی کے اٹھنے کے 24 گھنٹے کے اعمال یا تو اس کو جنتی بناتے ہیں یا اس کو جہنمی بناتے ہیں۔ فَمُعْتِقُهَا، یا تو وہ اپنے اچھے کاموں کے اندر وقت لگا کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، او موبقوها، یا اٹھ کر غلط کاموں کے اندر لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ تو انسان کا ہر عمل یہ اس کے لیے نیکی بھی بن سکتا ہے، گناہ بھی بن سکتا ہے، اس کی سوچ کے دار و مدار ہے۔ ایک بات نکلی ہے تو کہہ دیتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی کام کرو جیسی تمہاری نیت اس پر تمہارا بدلہ ملے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نیت یہ ہے کہ دوسرے کو دکھانا مقصد ہے، یہ تم کتنی بھی تم ایسی نمازیں پڑھ کر مصلی پھاڑ دو، ایسی نمازوں پر اللہ ایک ثواب بھی عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ تمہارا مقصد یہ نماز پڑھ کر ثواب کمانا نہیں ہے، یہ نماز پڑھ کر تمہارا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہے کہ میں بڑا برگزیدہ اور پاکیزہ بندہ ہوں۔ حدیث پاک میں ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کو قیامت کے دن لائے جائیں گے اللہ کے خصوصی دربار کے اندر، ان میں سے ایک ہوگا مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، دوسرا ہوگا مالدار جس نے اپنے مال کے ذریعے سے ہر نیکی کے کام کے اندر اس مال کو استعمال کیا ہوگا، مسجدیں بھی بنائی ہیں، خاندانیں بھی بنائی ہیں، مدرسے بھی بنائے ہیں، مکاتب بھی بنائے ہیں، یتیموں کو بھی دیتا ہے، بیواؤں کو بھی دیتا ہے، بڑا مالدار اور بڑا سخی، اس کو اللہ اپنے دربار میں بلائے گا۔ تیسرے نمبر پر عالم دین، اس کو بھی اللہ اپنے دربار میں بلائے گا۔ ان تینوں سے یکے بات دی کرے 1 by 1 پوچھے گا کہ میں نے تیرے کو جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، بڑی شجاعت دی تھی، بول تو نے کیا کیا؟ وہ شہید کہے گا اے اللہ میں نے اپنی جوانی تیرے راستے میں کھپا دی، میں نے اپنی جان تیرے میدان جہاد کے اندر شہادت کے طور پر قربان کر دی اور میں شہید ہو کر آیا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، شہید ہے، اپنی جان میدان جہاد میں دشمنوں کے خلاف قربان کر دی ہے۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے یہ میری جان، تو نے تیری جان میری راہ میں نہیں دی، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو میدان جہاد میں اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ تیرے کو کہیں لیقال انک شجاع، تو شہید ہے، تو بہادر ہے۔ دنیا میں اپنی شہرت کمانے کے لیے تو نے میدان جہاد میں اپنی شہادت دی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال للملائکۃ، فرشتوں سے کہا جائے گا اذهبوا به، اس شہید کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اتنا بڑا مجاہد، اتنی بڑی شہادت کا مرتبہ پانے والا،
لیکن نیت لوگوں کو دکھلانی تھی، بہادری بتانی تھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مقدر میں ثواب نہیں، اس کے مقدر میں جہنم آئے گی۔ سخی کو کہا جائے گا میں نے تیرے کو اتنا مال دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا، سارے راستوں کے اندر میں نے میرا مال خرچ کیا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے ساری زندگی یہ ساری نیکیوں کے کام، سخاوت کے کام اس لیے کیے لیقال انک جواد، اس لیے تاکہ لوگ تیرے کو کہیں کہ تو بڑا سخی ہے۔ فقط کی، اور دنیا والوں نے تیرے کو سخی کہہ دیا۔ دنیا میں جہاں سے تو گزرتا تھا وہ بڑا سخی سیٹ سے لوگوں نے کہہ دیا، آج تیری اس نیکی کا کوئی ثواب میرے پاس نہیں، اے فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح عالم دین کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، بول تو نے اس علم پر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے یہ کتابیں پڑھائی نہیں، یہ کیا نہیں، میں نے یہ بیان دیے نہیں، یہ تفسیریں کی۔ اللہ فرمائے گا کذب، جھوٹا ہے، تو نے یہ میرا دین کا کام اس لیے نہیں کیا تاکہ دین کی باتیں عوام کے اندر پھیلے اور لوگ عمل کرنے والے بنے، میری رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ دنیا والے تیرے کو یوں کہیں کہ تو بڑا ہوشیار عالم ہے۔ فقط کی، اور دنیا والوں نے کہہ دیا کہ وہ ہوشیار مرد، بہت اچھا عالم۔ آج تیرے اس علم کی اور تبلیغ کی اور محنت کی کوئی ثواب میرے پاس نہیں۔ اس لیے یاد رکھے آدمی جو بھی کام کرے، چاہے نیکی کا ہو یا کوئی بھی کام ہو، آدمی کی نیت کے اوپر اس کے ثواب کا دار و مدار ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کیوں نہ ہو، کروڑوں کی مسجد کیوں نہ بنا لی ہو، لیکن نیت ہے تاکہ لوگ کہیں کہ میں نے بنائی، یہ کروڑوں کی مسجد کا ایک ثواب بھی تیرے نامہ اعمال میں نہیں آئے گا۔ اور اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو معمولی نیکی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے موقع کے اوپر میں جنت گیا، جہنم گیا۔ جنت کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے بارے میں نے پوچھا کہ یہ عورت جنت میں کیسے آئی؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ عورت دنیا کے اندر بڑی زانیہ تھی، بڑی فحشکار تھی، ہر زنا کا کام کرتی تھی، کسی کے ساتھ بھی ناجائز تعلق قائم کر دیتی تھی، بڑی گنہگار تھی۔ لیکن ایک دن وہ چلتے چلتے کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اور پانی پینے کے بعد جا رہی تھی، اتنے میں ایک کتا وہاں سے گزرا، اور وہ کتا پیاسا تھا اور اس کے پینے کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کنویں کے نیچے پانی تھا۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر اپنی اوڑھنی سے باندھ کر کنویں کے اندر سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، ایک کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا، ساری زندگی زناکاریوں میں گزاری، لیکن یہ ایک کام، بیچارہ کتا پانی کی وجہ سے مر جائے گا، لاؤ میں پانی پلا دوں، کسی کو دکھلانے کی نیت نہیں تھی۔ حسن نیت کے ساتھ یہ ایک نیکی اس نے کر لی، جنتی تو بن گئی، لیکن جنتی بننے کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنتی جنت کے اندر دکھا کر اللہ نے ہم کو پیغام دیا کہ وہ صرف جنتی بن کر ختم نہیں ہو گئے، بلکہ ہم تم کو اس کا جنتی ہونا نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو حسن نیت کے ساتھ کرو۔ کتے کو پانی پلانے کا معمولی سی کام ہوگا، وہ بھی میری رضامندی کے لیے اور تمہاری جنت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ اتنا بڑے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے، تو اگر کوئی انسان کسی انسان کی کچھ کام آ جائے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو کیا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہی ہے، ایک بہت عبادت گزار عورت تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، بس اس نے ایک کام کیا، اس کے گھر کے اندر اناج وغیرہ تھا اور چوہے گھس گئے، تو اس نے ایک بلی پکڑی اور اپنے اس اناج کے پاس لا کر باندھ دی، ربطت ہررتن، ایک بلی باندھ دی
تاکہ اس کو دیکھ کر چوہے آئے نہیں۔ اب یہ باندھ تو دی لیکن اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام اس نے نہیں کیا۔ اب 1 دن 2 دن 4 دن وہ بلی بھوک سے مر گئی، فماتت جوعا، وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کتابوں کے اندر، شریعت کے اندر، کہ اگر تم کسی کو بھی اپنے کام کے لیے روکو تو پھر اس کے بدلے میں اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری تمہاری۔ گائے بھینس اگر ہم اپنے کھیلے کے اوپر باندھتے ہیں تو اس کی کھلانے کی ذمہ داری ہماری۔ اگر ہم اپنے آنگن کے اندر گائے بھینس باندھے اور بھوکے مارے تو ہم گنہگار ہو جائیں۔ بس اسی طرح اس بڑھیا نے عبادت گزار تھی، بلی کو باندھ دی لیکن کھانا نہیں دیا، وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیتها فی النار، میں نے معراج کے موقع پر اس بڑھیا کو جو بہت عبادت گزار تھی صرف ایک بلی کا حق ادا نہ کرنے کی بنا پر جہنم میں دیکھا۔ یہ حدیث ہم فضائل اعمال کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے حسن نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کرے گا تو وہ کام چاہے معمولی ہوگا ہماری نجات کے لیے کافی بن جائے گا۔ اور اگر بڑی سی بڑی نیکی ہو، کروڑوں کی مسجد بنا رہا ہو، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ بڑا سا بڑا کام بھی ہمارے لیے نجات کا تو کیا بلکہ وبال اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف تھے، انہوں نے بھوک لگنے کے بعد ایک ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجنے کے ترتیب دی، انتظام کیا، لیکن ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ پاکیزہ کھانا لانا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، دیکھیں کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور وہ لے کر آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کریم کے اندر یہ ایک لفظ ہے 15ویں پارے کے اندر بیچوں بیچ، ہم جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس حرف کو ذرا جاڑے حرف سے لکھا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ جو پورا قرآن ہے الف لام الحمدللہ رب العالمین سے من الجنۃ والناس تک، اس کے جتنے حروف بنتے ہیں اس حروف کے اعتبار سے یہ بالکل مڈل میں ہے، بیچ میں، اس لیے اس کو جاڑے حرف سے لکھا گیا ہے کہ درمیان میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم کے بیچوں بیچ کا جو حرف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، آدمی کو اپنی زندگی ہوشیاری کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ یہ قرآن کے مین بیچوں بیچ کے اندر اللہ نے ہم کو بیان کیا کہ زندگی سنبھال کے چلنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اپنا معاملہ کسی کو بتانا مت، ورنہ اگر کسی کو بھی پتا چل گیا کہ ہم یہاں پر ہیں تو وہ حکومت کو پتا چل جائے گا اور وہ فوج لے کر ہمارے پر حملہ کر دیں گے، ہم کو مار دیں گے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا، آگے فرماتے کہ بے شک وہ لوگ اگر تم پر غالب آ جائیں گے تو وہ تم کو مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ نے جس وقت ان کو سلا دیا اس میں وہ مصلحت تھی، اور جس وقت اٹھایا اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ 300 ہی سال تک کیوں سلائے؟ 100 سال کے بعد اٹھا دیتے، 150 سال کے بعد جیسے ہی وہ حکومت بدل گئی، عیسائی مذہب ہو گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ اٹھا دے۔ لیکن اللہ کے ہر کام کے اندر مصلحت ہوتی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ 300 سال کے بعد ہم نے ان اصحاب کہف کو اٹھائے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس مدت کے اندر اور اس زمانے کے اندر یہی عیسائیوں کے اندر بھی بدکاریاں اور عقائد کے اعتبار سے خرابیاں پھیل رہی تھی۔ اس وقت اس زمانے میں اور اس علاقے میں یہ عقیدہ ہو گیا تھا اور لوگ پھیلا رہے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت جو آئے گی اس میں صرف اللہ روحوں کو جمع کرے گا، ہمارے بدن دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک طریقے کا فاسد عقیدہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر بددین لوگ پھیلا رہے تھے، اور اس وقت کے علماء اور حکومت اس کا جواب دینے کے لیے بہت پریشان تھے کہ ایسی کوئی
قدرت کی نشانی آ جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی نئی قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان لوگوں کو زندہ کر اور جگا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو جو اللہ ان 7 لوگوں کو 300 سال تک سلا رکھ سکتا ہے اور 300 سال کے بعد ان کی باڈی کو جیسی تھی ویسی کھڑی کر سکتا ہے، وہی اللہ قیامت کے دن تم تمام کے بدنوں کو چاہے وہ تمہارے مرنے کے بعد گل گئے ہیں سڑ گئے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا انوکھا عقیدہ ہے۔ مشرکین اسی کو نہیں مانتے، مشرکین یہی کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا کہ کیا مرنے کے بعد جب ہماری ہڈی پسلی گڑ کر سڑ جائے گی اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہیہات لما توعدون یہ تو پاسبل ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہمارا پروردگار جس نے ہم کو منی کے قطرے سے بچے کی شکل میں اور بچے کی شکل سے مرد کی شکل کے اندر پیدا کیا اور بنایا، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہمارا یہ وجود اللہ نے ہم کو دیا، اب مرنے کے بعد ہمارا بدن گل جائے گا سڑ جائے گا، اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی ناممکن نہیں ہے، یہ بالکل آسان کام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طریقے سے ہم تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں اور یہ کر کے رہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے اوپر اطلاع کی لِيَعْلَمُوا تاکہ اس زمانے کے لوگ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ بے شک اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، یہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ آئے گی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی یقینی بات، لیکن کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بیٹھے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے۔ اذ طلع علینا رجل اتنے میں ایک آدمی آیا، طلع علینا رجل ہمارے پاس ایک آدمی طلوع ہوا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی آدمی آئے تو کہتے کہ یہ آیا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ طلوع ہوا، طلوع تو آفتاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلع رجل ایک آدمی طلوع ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ طلع یا طلوع اس کا اصل معنی ہے کوئی چیز کسی ایسی جگہ سے اچانک ہمارے سامنے آئے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ حقیقت میں یہ چیز کہاں سے آئی، ایسی چیز کو کہتے ہیں طلع۔ تو چونکہ سورج بھی جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے اس کا پتہ نہیں، جو چیز سامنے ہوتی ہے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کے پیچھے سے نکلی۔ اگر ہم سمندر کے سامنے کھڑے ہیں اور سورج طلوع ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ سورج سمندر کے اندر سے نکل رہا ہے، اگر پہاڑ سامنے ہے تو لگتا ہے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے نکل رہا ہے، اگر درخت سامنے ہے تو لگتا ہے کہ وہ درخت کے سامنے سے نکل رہا ہے۔ تو وہ نکلنے کی جگہ تو معلوم ہو گئی کہ یہاں سے نکلا، لیکن حقیقت میں وہ کہاں سے نکل رہا ہے اس کا پتہ نہیں۔ تو یہ آدمی بھی ایسا ہی تھا کہ وہ آیا لیکن کہاں سے آیا وہ پتہ نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں طلع علینا، وہ اچانک سے آیا اور اس کی عجیب کیفیت تھی، علیہ ثیاب شدید بیاض، اس کے پورے بدن کے اوپر سفید کپڑے تھے۔ اب اس زمانے کے اندر کوئی آدمی سفر کر کر دور سے آوے
تو یا تو چل کر آئے گا یا گھوڑے پر آئے گا یا اونٹ پر آئے گا، اور سفید کپڑے ہوں اور اونٹ وغیرہ پر سوار ہو کر آئے تو پورے کپڑے دھول والے اور غبار والے ہو جائے۔ تو حدیث کے اندر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بدن پر سفید کپڑے تھے لیکن سفر کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، اس کے بدن پر، اس کے بال پر گرد و غبار نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہی کا ہے، لیکن لا یعرفہ منا احد، اگر یہ یہیں سے آیا ہے تو ہمارے اندر کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، اجنبی نہیں تھا اس لیے کہ سفر کا نشان نہیں، اور ہمارا آدمی نہیں تھا اس لیے کہ یہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں۔ لا یرا علیہ آثار السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی رکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آیا، آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر قریب میں آ کر بیٹھ گئے، سارے مجمع کو چیرتے ہوئے سب کے بیچ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اس آدمی نے آ کر سوال کیا مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان، ایمان یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی، یہ پورے سوال جواب دیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا مل اسلام، اس کا بھی جواب دیا، اور تیسرا سوال کیا متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یہ جو پوچھنے والا ہے وہ، اور جس کو پوچھا گیا یعنی تو یہ سوال مجھ سے کرتا ہے تو میں اس سوال کے جواب میں برابر ہے، نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا۔ مل مسئول عنہا باعلم من السائل ولكن سأنبئك بأشراطها، لیکن قیامت سے پہلے پہلے کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں میں تم کو بتاتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن حدیث پہلے مکمل کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوال جواب کے بعد یہ آدمی چلا گیا۔ اس کے چند دن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر کچھ ہوتا تھا کہ یہ آدمی ہے کون؟ ایک تو مسافر ہے لیکن مسافر کی کوئی نشانی نہیں، ہمارا آدمی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، اور اتنا بے تکلف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے۔ اور جب سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو اس آدمی نے کہا نعم، جی ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال کا جواب اس کو پہلے سے معلوم تھا اور پھر بھی سوال کر رہا ہے، تو یہ بہت میرے دل کو بے چینی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ لیا کہ حضرت عمر بے چین ہے کہ یہ آدمی تھا کون۔ یہ آدمی کا مزاج ہوتا ہے، کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو اس کی پوری تحقیق کے پیچھے پڑتا ہے، لیکن شریعت نے بھی اس کے حدود بتائے ہیں کہ جتنے ممکن ہو اتنا ہی کر سکتے، زیادہ تہ میں پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ جو آدمی ابھی آیا جاؤ اس کا پیچھا کرو اور اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ تو تھا ہی نہیں آدمی، نہ گھوڑا ہے نہ گھوڑے کا نشان ہے نہ اس کے جانے کا کوئی نشان ہے۔ سارے صحابہ واپس آئے، اللہ کے رسول ہم نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ تو کہیں نہیں ہے، نہ ادھر گیا ہے نہ ادھر گیا، نہ آگے پیچھے دائیں بائیں کسی طرف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی شکل میں ضرور تھا لیکن انسان نہیں تھا، یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ انسان کی شکل میں تمہارے سامنے آ کر بیٹھ کر یہ سوال جواب کر کے گئے تاکہ یہ سوال کرے میں جواب دوں۔ ان کو جواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو پہلے سے معلوم، لیکن وہ سوال جواب تم کو سنا کر تم کو یہ نالج بتانا چاہتے تھے۔ کتنی مبارک محفل ہوگی کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل کے اندر صحابہ کے بیچ میں آ کر بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی، اس میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت سے پہلے پہلے ایسا دور آئے گا کہ باندی اپنے آقا کو جلے گی۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آخری زمانے میں اولاد اتنی بدتمیز بن جائے گی کہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے. گویا کہ ماں نے اپنا بیٹا نہیں جنا، ماں نے اپنا آقا جنا ہے کہ یہ وہ باس ہے اور یہ اس کی لونڈی ہے. انتلد الامۃ ربتہا. ایسا دور آئے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے گی جیسے کہ ایک آقا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اور اپنی بانڈیوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ تو ادھر یہ کام کرتے، یہ کام کرتے. بس جس طرح سے اپنی کام والیوں کو کام سونپتے ہیں، اپنی کام والیوں کی بے احترامی کرتے ہیں، بے عزتی کر، اسی طرح اولاد ایسا کرے گی. اور واقعی معنی میں آج اگرچہ عام نہیں ہوا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے واقعات تو نظر آ رہے ہیں کہ بہت ساری اولاد ایسی جو اپنی ماں کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا تسبوا آباءکم، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی بدتمیز ہوتا ہے جو بیٹا ہو کر باپ کو گالی دے؟ او یسب احدکم اباہ، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو اس کے باپ کو گالی دے، تارا باپ نے تاری ماں نے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ تیرے باپ کو اور تیری ماں کو گالی دے. تو اگرچہ تو ڈائریکٹ تیری ماں کو گالی نہیں دیتا، تو نے دوسرے کی ماں کو گالی دی، اس نے تیری ماں کو گالی دی. اگر تو اس کی ماں کو گالی نہ دیتا تو وہ تیری ماں کو گالی نہ دیتا. یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد. تو اس حدیث میں تو ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے. لیکن آج کے زمانے میں ہم تو اپنے زمانے میں اپنی کانوں سے سنتے کہ اولاد باقاعدہ اپنے والدین کی، ماں باپ کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں کہ اکیلے تو کیا بلکہ سارے مجمع کے بیچ میں اپنے باپ کے بارے میں ایسے بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کی بھی لائق ہے کہ. تو قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں کے ساتھ بدتمیز بن جائے گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ جیسے کہ وہ خادم اور آقا کا سلوک ہو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، ایسا دور آئے گا کہ اپنے فرینڈ سرکل کے قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا. اور یہ زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر. اپنے دوست احباب آئیں گے، بات میں ہم جاتا رہتا ہمیں ساتھی بیٹھے رہنا چاہیے، یہاں نہیں آؤ. ادنا صدیقہ، اپنے دوستوں کو قریب لائے گے. وہ اقصی اباہ، اور اپنے باپ کو کہیں گے کہ دور جاؤ، ابھی ہماری مجلس میں مت آؤ. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں فرمایا کہ انتلد الامۃ ربتہا، بادی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے گی جیسے کہ ایک آقا اپنی بادی کے ساتھ کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، اپنے دوست احباب کو تو اپنے قریب رکھے گا کہ اس کے بغیر اس کا ٹائم پاس نہیں ہوگا، اور اپنے باپ کو دیکھ کر دور چلا جائے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری نشانی اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الحفاظ عراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جن کے باپ دادا کا مذہب یا جن کے باپ دادا کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، جانور چراتے تھے، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے اور ننگے پیر گھومنے والے، جن کی ہسٹری تاریخ کے اندر یہ تھی کہ ان کے باپ دادا چرواہے تھے. قیامت سے پہلے ان کے پاس اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی
کہ یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. جن کے پیروں میں چپل کی حیثیت نہیں تھی وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عرب لوگ جن کا آبائی پیشہ یہی تھا کہ اونٹوں کو چرانا، گایوں کو بکریوں کو چرانا، آج پوری دنیا کے اندر اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے اندر یہی لوگ فخر کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے، ہماری کنٹری کے اندر، دبئی کے اندر اتنے مالے کی منزل ہے، اتنے مالے کی عمارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد 1400 سال پہلے فرمایا، انتر الرعاة شادی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اور بھی بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی پختگی، مرنے کے بعد کی زندگی، باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام باتوں کا یقین کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جانے سے انجانے سے صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دماغوں کے اندر اچھے خیالات نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دماغوں کے اندر سے برے خیالات کو دور فرما. یا اللہ نیک سوچ اور اچھی سوچ سوچنے کی بھی صلاحیت عطا فرما اور گندی سوچ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت عطا فرما، ایمان کا نور ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر کام کو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ریاکاری سے اور شہرت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو تیری رحمت میں آپ پہنچے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا ودود یا شکور یا رحمان ہمارے تمام لغزشات کو معاف فرما کر اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما. جو کچھ کوتاہی اور بے ادبی ہوتی ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کو معاف فرما کر یا اللہ اس کو ہماری پکڑ کر ذریعہ مت بنانا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك مغفور. وسلام على المرسلين والحمد